میرا نام سائمہ ہے۔ یہ کہانی کچھ سال پہلے کی ہے، جب میں ایک کالج میں پڑھاتی تھی۔ وہ ایک درمیانے قد کا عام سے حلیے والا لڑکا تھا، مگر اس کے اندر ایک خاص کمزوری تھی۔ میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ کوئی عام واقعہ نہیں۔ میں ایک کالج میں ٹیچر تھی۔ میرا نام سائمہ ہے۔ میری عمر 32 سال، رنگ صاف، لمبے بال اور بولنے کا انداز اتنا نرم کہ لگتا ہے جیسے ہر لفظ کسی کے دل میں اتر رہا ہو۔ میں شادی شدہ تھی، مگر میرے انداز اور میرے رکھ رکھاؤ میں ایک الگ کشش تھی۔ میں جب کلاس میں پڑھانے جاتی تو سارے لڑکے کوشش کرتے کہ وہ میرے سامنے بیٹھ سکیں، مگر کبھی کوئی لڑکا اپنی بات زبان پر نہیں لا سکا۔ ایک دن موسم بہت عجیب تھا۔ صبح سے آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ دن بھر ہلکی بارش ہوتی رہی، اور جیسے ہی کالج سے چھٹی کا وقت آیا، اچانک بارش تیز ہو گئی۔ سارے طلباء جلدی جلدی چھتریاں کھول کر یا دوڑ کر گیٹ کی طرف جانے لگے۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ جس کا نام یاسر تھا، وہ لائبریری میں کچھ کام کر رہا تھا، اس لیے بارش کی وجہ سے رک گیا۔ بارش کی آواز بڑھتی جا رہی تھی، اور بارش کا شور ایک الگ ہی فضا بنا رہا تھا۔ کالج تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر رک جاؤں، شاید بارش رک جائے، اس کے بعد گھر چلتی ہوں۔ میں اسٹاف روم کے دروازے سے باہر آئی۔ میں نے یاسر سے کہا، سنو۔ میری ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں کچھ سنجیدگی بھی موجود تھی۔ وہ کہنے لگا، جی میڈم بولیے۔ میں جلدی سے اس کے قریب گئی۔ میں نے پوچھا، آپ ابھی تک کالج میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہلکے لہجے میں کہنے لگا، میڈم لائبریری سے کچھ کتابیں لینی تھیں، اس لیے رک گیا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا، پھر کہا، بارش بہت تیز ہے، پتہ نہیں کب رکے گی۔ اگر تم برا نہ مانو تو میرے ساتھ رک جاؤ، مجھے اکیلا لگ رہا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ لمحہ شاید قسمت نے خود میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، جی میڈم میں رک جاتا ہوں۔ اس وقت اسٹاف روم میں کوئی خاتون ٹیچر موجود نہیں تھی۔ میں بادل کے گرجنے سے خود ڈر رہی تھی۔ ہم دونوں ایک میز کے پاس بیٹھ گئے، بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگے۔ باہر کا منظر دھندلا، اور کمرے کے اندر ہلکی سی روشنی تھی، جیسے ماحول خود کوئی راز سنانے کو بےتاب ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا، یہاں سردی لگ رہی ہے، چلو گیسٹ روم میں چلتے ہیں، وہاں زیادہ سکون ملے گا۔ گیسٹ روم کالج کی دوسری طرف بنا ہوا تھا۔ ہمیں کھلے آسمان کے نیچے سے گزرنا پڑا، اور جب تک ہم وہاں پہنچے، بارش نے ہمیں مکمل طور پر گیلا کر دیا تھا۔ اس کا یونیفارم جسم سے چپک گیا تھا، اور میرا ہلکا سا شال بھیگ کر میرے کندھوں سے ڈھلک رہا تھا۔ گیسٹ روم میں داخل ہوتے ہی میں نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ گھبرا کر ایک کونے میں کھڑا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یاسر تم باہر جا سکتے ہو، میں اپنے کپڑے تھوڑے سکھا لوں۔ وہ فوراً دروازے کی طرف جانے لگا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کے دماغ میں ایک طوفان چل رہا تھا۔ بارش کی خوشبو، بھیگے کپڑوں کا لمس، اور وہ کشش جو برسوں سے اس کے دل میں تھی، مجھے سب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ باہر جا کر دیوار کے پاس کھڑا ہو گیا، پھر اس نے ہلکا سا دروازہ کھولا۔ اندر دیکھا تو میں اپنے شال کو نچوڑ رہی تھی۔ میرے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں دوپٹہ ہٹا کر اپنے بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ اچانک میری نظر اس پر پڑی تو میں نے سخت لہجے میں کہا، یاسر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ کہنے لگا، سوری میڈم، میں بس ایسے ہی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، پھر تھوڑا اس کے قریب چلی گئی۔ میری آنکھوں میں غصے سے زیادہ سوال تھا، کیا تم ہمیشہ سے مجھے ایسے ہی دیکھتے رہے ہو؟ اس نے نظریں جھکا لیں۔ کہنے لگا، میڈم ہاں میں آپ کو پسند کرتا ہوں،
لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ سے بات کر سکوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ باہر بارش کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور کمرے کے اندر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں آہستہ سے کھڑکی کے پاس گئی، بارش کو دیکھنے لگی۔ میں کچھ سوچ رہی تھی، پھر میں واپس پلٹی۔ میں یاسر کے قریب چلی گئی۔ میں نے مسکرا کر کہا، یاسر تم عجیب ہو، لیکن آج شاید یہ بارش بھی ہمارے حق میں ہے۔ وہ میری بات سن کر حیران ہو رہا تھا۔ میرے اپنے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ بارش کے شور میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ گیسٹ روم کی کھڑکی سے باہر برسنے والا پانی اور اندر کا نیم اندھیرا مل کر ایک عجیب سا جادو پیدا کر رہے تھے۔ میں یاسر کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے بال اب بھی بھیگے ہوئے تھے، پانی کی بوندیں کان کے پاس سے نیچے گردن تک آ رہی تھیں۔ اس نے نظریں جھکا لیں، مگر میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہر لمحہ محفوظ کر لوں۔ میں نے دھیرے سے کہا، یاسر تم جانتے ہو، شادی کے بعد زندگی ہمیشہ وہ نہیں رہتی جو ہم سوچتے ہیں۔ میری آنکھوں میں ایک گہری تھکن اور ہلکی سی اداسی تھی، لیکن ساتھ ہی کوئی ایسا جذبہ بھی تھا جو چھپا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے مجھے کہا، میڈم میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں یہ سب آپ سے سنوں گا۔ میں ہلکا سا مسکرائی، جیسے میں خود کو سنبھال رہی تھی۔ میں نے کہا، یاسر آج بارش نے سب بدل دیا۔ تم ہمیشہ میری کلاس میں خاموش رہتے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا، کہنے لگا، میڈم میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن میں ڈرتا تھا کہ آپ کو برا لگے گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر مجھے برا لگتا تو آج تم یہاں نہ ہوتے۔ میرا لہجہ نرم تھا، مگر الفاظ سیدھا اس کے دل میں اتر رہے تھے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف بارش اور ہماری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اچانک مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو، جیسے پہلی بار کسی کے ساتھ بات کر رہے ہو؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، شاید اس لیے کہ آپ میرے لیے خاص ہیں۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی اور اشارے سے میں نے اسے اپنے قریب بلا لیا۔ میں نے کہا، یہ گیلے کپڑے آرام سے بیٹھنے نہیں دے رہے، تم تھوڑا سا کھڑکی بند کرو، ہوا کم ہو جائے گی۔ اس نے کھڑکی بند کی۔ کمرے میں ہلکی سی نیم تاریکی پھیل گئی۔ اس ماحول میں اس کی خوشبو اور بھی گہری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، یاسر اگر میں تم سے کہوں کہ آج ہم صرف باتیں کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن دل کے اندر اس کے ہلچل پیدا ہو چکی تھی۔ ہم نے باتیں شروع کی، کالج زندگی، خواب اور وہ سب باتیں جو کبھی زبان پر نہیں آئی تھیں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ پہلی بار جب اس نے مجھے دیکھا تھا تو میں لائبریری میں کسی کتاب میں گم تھی اور وہ مجھے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، تو تم نے اس بات کو اس وقت سے اپنے دل میں سنبھال کر رکھا تھا۔ کمرے میں وقت جیسے رک گیا تھا۔ ہر بات کے بعد ایک خاموشی آتی اور اس خاموشی میں کئی باتیں چھپ جاتی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے میز پر رکھا اپنا شال اٹھایا، مگر وہ اب تک بھیگا ہوا تھا۔ میں نے کہا، یہ بارش تو جانے کا نام نہیں لے رہی، جاتے ہوئے تمہاری کتابیں بھی گیلی ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا، کتابوں کی فکر بعد میں کر لوں گا، ابھی تو بس یہ لمحہ یادگار لگ رہا ہے۔ میں اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، یاسر تم عجیب ہو، لیکن اچھے بھی بہت ہو۔ ایک دم گرجدار بارش کی آواز آئی۔ ایک لمحے کو میں اس کے قریب ہو گئی۔ مجھے یہ آواز ہمیشہ ڈرا دیتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس آواز سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی، کہنے لگا، آپ ڈرو نہ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، ہاں آج تم ہو اور شاید یہی کافی ہے۔
ہم دونوں کھڑکی کے پاس جا بیٹھے، باہر بارش کا نظارہ کرتے رہے۔ فضا میں ایک عجیب کشش تھی، وہ بے چین ہو رہا تھا مگر زبان پر کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ میری نظریں کبھی بارش پر جاتیں اور کبھی یاسر پر۔ وہ کبھی نظریں چرا لیتا، کبھی مسکرا دیتا، اور اسی کھیل میں وقت گزرنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ دن میری زندگی کا وہ موڑ بننے والا تھا جسے میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ بارش اب ہلکی ہو رہی تھی مگر بارش کا مسلسل گرنا ایک نرم دھن بنا رہا تھا۔ میں اور وہ کھڑکی کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ کبھی باہر دیکھتا، کبھی نظریں چرا کر میری طرف دیکھا کرتا۔ میں نے آہستہ سے اس کا نام پکارا۔ میں نے کہا، تمہیں نہیں لگتا یہ لمحہ کچھ الگ ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں سوال بھی تھا اور وہاں جواب بھی تھا۔ کہنے لگا، ہاں میڈم، شاید یہ لمحہ وہی ہے جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ میں ہلکا سا مسکرائی مگر مسکرانے میں ڈر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں شادی شدہ ہوں اور یہ کوئی عام بات نہیں۔ وہ سنجیدہ ہو کر کہنے لگا، میڈم میں یہ سب جانتا ہوں لیکن دل کو حکم نہیں دے سکتا۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کو میں خاموش ہوئی۔ میری انگلیاں کھڑکی کے کنارے پر کھیل رہی تھیں، جیسے کوئی فیصلہ کرنے میں وقت لے رہی ہو۔ پھر میں نے اچانک کہا، کبھی کبھی دل کے ہاتھوں ہار جانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ میرے یہ الفاظ اس کے لیے ایک اشارہ تھا مگر وہ پھر بھی سنبھل کر بولا، میڈم اگر آپ چاہیں تو ہم بس باتیں کریں جیسے دوست بات کرتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ میں نے مسکرا کر کہا، دوستی تو تب ہوتی جب تم کلاس میں میری طرف اتنی نظریں نہ ڈالتے۔ میرے دل کے اندر ایک ہلکی سی خوشی پیدا ہوئی۔ ہم دونوں کچھ دیر بارش کی خوشبو میں گم بیٹھے رہے۔ گیسٹ روم کا ماحول نیم اندھیرے میں ڈوب چکا تھا اور کمرے میں ہم دونوں موجود تھے۔ میں نے کہا، یاسر کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ اگر یہ بارش نہ ہوتی تو آج تم کہاں ہوتے؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، شاید میں لائبریری میں بیٹھا ہوتا اور دل ہی دل میں آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا۔ میں نے سنجیدہ ہو کر کہا، بارش کبھی کبھی زندگی میں کچھ ایسے لمحے لاتی ہے جو دوبارہ نہیں ملتے۔ اس نے میری بات سن کر سر ہلایا، کہنے لگا، شاید آج وہی دن ہے۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ کر آہستہ چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آ گئی، وہ بھی ساتھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا، کیا تم جانتے ہو جب تم نے پہلی بار کلاس میں میرا لیکچر سنا تھا میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ تم پڑھنے سے کہیں زیادہ مجھ میں دلچسپی رکھتے ہو۔ وہ شرمندہ ہو کر کہنے لگا، شاید اس لیے کہ آپ میں وہ سب موجود تھا جو میرے دل کو آپ کی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، اچھا تو پھر آج دل کی بات کر لو، کل پتہ نہیں یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اس نے گہری سانس لی، کہنے لگا، میڈم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ صرف پسند نہیں بلکہ برسوں کا احساس ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آسان نہیں لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یاسر کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں نے کہا، یاسر یہ لفظ محبت بہت بھاری لفظ ہے اور میں ڈرتی ہوں کہ یہ تم پر مشکل نہ پیدا کر دے۔ میں کرسی پر بیٹھی تھی اور وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ بارش کی آواز کم ہونے لگی مگر ہمارے بیچ جو خاموشی تھی وہ سب کہہ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، یاسر اگر میں تم سے کہوں کہ یہ سب راز میں رہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، میڈم یہ بات صرف ہمارے درمیان رہے گی۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگی مگر مسکراہٹ میں ایک عجیب کشش تھی۔ میں نے کہا، اچھا تو پھر آج صرف بارش کو دوست بنا لیتے ہیں، باقی سب وقت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم دونوں ایک ہی کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ باہر کا منظر جیسے بدل گیا ہو۔ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔
میں نے کہا تم بھی عجیب ہو، تمہاری نظریں سب بتا رہی ہیں اور پھر بھی تم خاموش رہتے ہو۔ اس نے جواب دیا، شاید اس لیے کہ یہ لمحہ میں ٹوٹنے سے ڈرتا ہوں۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے، نہ بارش رکی نہ دل کی دھڑکن کم ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت ہمارے لیے رک گیا ہو، اور اسی خاموشی میں کچھ ایسا ہونے والا تھا جو اس دن کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ گیسٹ روم کی کھڑکی کے پاس بیٹھے ہم دونوں کے درمیان خاموشی اب الفاظ سے زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ بارش کی بوندیں شیشے پر گرتے گرتے ایک ہلکی دھن بنا رہی تھی۔ کمرے کا نیم اندھیرا ماحول کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، یاسر، کبھی کبھی کچھ لمحے بس محسوس کرنے کے لیے ہوتے ہیں، سنبھالنے کے لیے نہیں۔ کہنے لگا، لیکن میڈم، اگر دل چاہے کہ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے رک جائے؟ میں نے مسکرا کر کہا، وقت کو روکنا ہمارے بس میں نہیں، لیکن ہم اسے یادگار بنا سکتے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے نظریں جھکا لیں۔ کہنے لگا، تو پھر آئیے اس لمحے کو ایسا بنا دیں کہ کبھی بھول نہ سکیں۔ میں کرسی سے اٹھ کر کھڑکی بند کرنے لگی۔ ہوا رک چکی تھی، مگر اندر کا ماحول مزید خراب ہو رہا تھا۔ کمرے میں بس ہماری سانسیں اور بارش کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا، یاسر، تمہیں پتہ ہے، تمہارے جیسا شاگرد میں نے زندگی میں کم دیکھا ہے، لیکن تمہاری نظریں ہمیشہ کچھ اور کہتی تھیں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ نظریں آج یہ سب کہہ دینا چاہتی ہیں۔ میں خاموش رہی، لیکن میرے قدم دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھنے لگے، جیسے ہر قدم کے ساتھ فاصلہ صرف جسم کا نہیں، دل کا بھی کم ہو رہا تھا۔ ہم دونوں گیسٹ روم کے بیچ کھڑے تھے۔ باہر کی بارش جیسے کسی اور دنیا کا شور تھا، اور ہم اپنی دنیا میں گم ہو چکے تھے۔ میں نے کہا، یاسر، میں نے اس کا نام ایسے پکارا تھا جیسے برسوں سے اسے جانتی تھی۔ میں نے کہا، اگر یہ سب کسی نے دیکھ لیا تو؟ اس نے آہستہ سے کہا، تو ہم بس کہانی سنائیں گے جو کسی نے نہ دیکھی اور نہ سمجھی ہوگی۔ یاسر کی بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ میری مسکراہٹ پہلے سے زیادہ ہو چکی تھی۔ میرے چہرے پر وہ سب تھا جو وہ برسوں سے محسوس کر رہا تھا، اپنائیت، کشش اور ایک عجیب سا بھروسہ۔ ہم نے باتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا، مگر اب الفاظ کم اور نظریں زیادہ بول رہی تھیں۔ اس نے اپنے بچپن کے قصے سنائے، میں بھی اپنے کالج کے دنوں کی بات بتانے لگی جب میں خود کالج میں پڑھتی تھی۔ بارش اب ہلکی ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشے پر کچھ قطرے باقی تھے، لیکن کمرے کے اندر وہ ماحول اب بھی بھرا ہوا تھا جو بارش نے ہمیں دیا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، یاسر، یہ جو ہم آج باتیں کر رہے ہیں یہ بس ہمارے درمیان رہیں، تم مجھ سے وعدہ کرو۔ وہ کہنے لگا، میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ لمحہ، یہ دن، یہ سب صرف ہمارا ہوگا۔ ہم گیسٹ روم سے باہر نکلے۔ صحن میں پانی جمع تھا اور اس پر چلتے ہوئے پاؤں بھیگ رہے تھے۔ بارش رک چکی تھی، مگر زمین پر اس کے نشان باقی تھے، جیسے آج کا دن ہمارے دلوں پر ہمیشہ باقی رہے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔